شبلی صاحب جنرل فیض یہ آڈیو ٹیپیں نہیں کرتا تھا؟ بہت بہت شکریہ. بات سنیں، آڈیو ٹیپنگ اور ٹیپنگ جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ زیادہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ملک کو ایک ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کیا ہوا تھا، ایک ایسا ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ریاستی دہشت گردی اپنے عروج بھی تھی کہ اگر ہم ان ویژولز کو دیکھیں جو کہ آپ میڈیا نے کور کیے ہیں تو لگتا تھا کہ ہم شاید کوئی کشمیر کا کوئی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں. جس طرح سے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر، خواتین پر، بچوں پر تشدد کیا گیا، وہ بہت ہی ایک شرمناک نظارہ تھا جس کو کہ پورے پاکستان نے بڑی تشویش کے ساتھ دیکھا. پاکستانی عوام دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. یہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کا سب سے محبوب ترین لیڈر عمران خان، اس کے پیچھے کیسے قانونی ایک جعلی مقدمے بنائے جا رہے ہیں، جھوٹی ایف آئی آریں کی جا رہی ہیں اور ان کو ہر طرح سے ہراساں کرنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے خان صاحب اپنے اوپر کیے گئے قاتلانہ حملے سے پہلے ہر عدالت کا، ہر کورٹ کا، چاہے وہ لوور کورٹس ہوں، ایف آئی اے کی کورٹس ہوں، ہائی کورٹ ہو، ہر جگہ وہ جاتے رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں، ہماری پارٹی بلیو کرتی ہے کہ اگر پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا کوئی راستہ ہے تو وہ ہے قانون اور آئین کی حکمرانی. اس کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو ہم کیوں نہیں عدالتوں کا احترام کریں گے؟ ہم کیوں نہیں عدالتوں میں پیش ہوں گے؟ ہم نے صرف جب خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے، اس کی بنیاد پر پہلے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ عدالتیں جا سکتے، اور اس کے بعد جو سیکیورٹی کی ہمارے خدشات تھے، کیونکہ خان صاحب نے اپنے قاتلانہ حملے سے پہلے بھی کہہ دیا تھا، 1 مہینہ پہلے، کہ یہ پلان ہو رہا ہے، یہ سازش ہو رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے ایلیمینیٹ کیا جائے. اس کے بعد جب دوسرا پلان کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ایک اور پلان ہو رہا ہے، تو ہم نے اپنی سیکیورٹی کے خدشات کی بنیاد پر کچھ ایک عدالت، ہم یہاں پہ بھی پیش ہوئے، خان صاحب یہاں پہ پیش ہوئے 28 تاریخ کو، اور جو لوور کورٹس نہیں گئے تو وہ ہمارا، آپ سب جو اس کی جغرافی سے واقف ہیں لوور کورٹس میں، تو ادھر تنگ تنگ گلیاں ہیں اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلے بھی اس پہ وہاں پہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. اس لیے جو ہمیں یہ ہمارا جو یہ موقف تھا کہ ہم عدالتوں میں ضرور جائیں گے، اور ابھی بھی جو پیٹیشن، جو سمن دیا گیا تھا، ہمیں ڈیٹ دی گئی تھی 18 تاریخ کی، 18 مارچ کی، اور 15 کل کے دن 14 تاریخ کو انہوں نے پولیس کشی کر دی، لشکر کشی کر دی خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے. یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو وہ کسی طرح سے شکست نہیں دے سکتے، سیاسی طور پہ شکست نہیں دے سکتے، تو جھوٹے مقدمات کیے جائیں، اور اگر وہ بھی کام نہ کریں تو ان کو خدا نخواستہ فزیکلی ایلیمینیٹ کیا جائے. آج جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا، جس میں کہ کل 10 بجے تک کی مہلت دی گئی ہے، ان کو روکا گیا ہے کہ جو پوری ایک لشکر جیسے کہ کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں، وہ زمان پارک پہ اپنی لشکر کشی کو بند کریں، اور جو خواتین پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، ربر بلٹ چلائی گئی ہیں، آپ کے نے ویژول فوٹیجز بھی دیکھے ہوں گے، یعنی اتنے پاگل ہو چکے ہیں. جو پاگل پنے کا ایک دور شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ پچھلے 5-6 مہینے میں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. معاف ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان کو ڈرانا خوف بن گئی ہے ان کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کا استحصال کیا،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 75 سال سے اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا. ایک خاص ٹولہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب لوگوں کا خون چوس رہا ہے اور قانون ادارے سب کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. نتیجتاً آج پاکستان تقریباً ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ جب اس چیز کو روکنے کے لیے, اس چیز کا تدارک کرنے کے لیے ایک پارٹی ابھری پاکستان تحریک انصاف کی, تو اب یہ سب یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں. یہ سارے چور اچک کے لٹیرے اور ان کے سہولتکار یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں اور پاکستان کے عوام دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم ہونی چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں آئین کی عملداری کو یقینی بنایا جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ آئین میں کتنا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. اب ہر ایک بہانہ کر رہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. آرٹیکل 240 بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے الیکشن کو کرانے کے لیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کٹ پتلی 2 نمبر حکومتیں لائی گئی ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. ان سب کا بیک گراؤنڈ آپ سب کو پتہ ہے. یہ اس عہدے کے حقدار ہی نہیں ہیں. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو بڑی مسلط پر بٹھا دیے گئے ہیں. ان سے توقع یہی ہے, یہی چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو اقتدار ہے, جو کہ ایک بڑے عارضی طور پہ یہ آئے ہیں, اس کو کس طرح سے لمبا کیا جائے, چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. اب پاکستان کے عوام نے حقیقی معنوں میں فیصلہ کر لیا ہے. وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, جو کہ چٹان کی طرح اپنے لیڈر کی یکجہتی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے. یہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ ایک برگر پارٹی ہے, یہ برگر پارٹی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے تو لوہے کے چنے ہیں. اس پارٹی کو, یہ واحد پارٹی ہے جو پورے فیڈریٹنگ یونٹس میں یہ موجود ہے اور ایک ایسی پارٹی ہے جس کی نمائندگی پاکستان کے طول و عرض میں ہے. یہ علاقائی پارٹی نہیں ہے جس طرح کہ نون ہے, جس طرح کہ فضل الرحمان کی پارٹی ہے یا پیپلز پارٹی ہے. یہ علاقائی جماعتیں ہیں. اب جماعت صرف ایک رہ گئی ہے جو کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈال سکتی ہے. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو بھی تشدد ہوا ہمارے ورکرز پہ, جس طرح سے آپ نے دیکھے کہ ایک جنگ کا سما پیدا کر دیا گیا صرف ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے. کاش وہ جو پشاور میں جو مسجد دھماکہ ہوا ہے دہشت گردوں کو, اس کو ابھی تک یہ گرفتار کر چکے ہوتے. اس کو تو گرفتار نہیں کر سکے, لیکن ایک ایسے لیڈر کو جس نے اس ملک کو شعور دیا, اس کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے پوری کی پوری ایک لشکر کشی کر دی. یہ ایک ایسا دوراہا ہے اس وقت پاکستان میں جس میں کہ پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے, صرف وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے. اس وقت ہر وہ شخص جس کے کہ کوئی مفاد اس بوسیدہ سسٹم سے بندھے ہوئے ہیں, اس وقت اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں خوشحال, تو آپ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالیں, اپنے تئیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ملک ان چوروں اچکوں کو کے حوالے کر دیں جو کہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. شفیق فراز صاحب یہ بتائیں کہ 18 تاریخ صاحب کے جس طرح سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی اور یاسمین راشد کی اور ایک سربراہ بین مسلط سے وہ جو ملک کے سربراہ ہیں یہ آپ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے. جو اورسٹی جو خالق ہیں وہ چاہے وہ جس کے اشاروں پہ بھی کر رہی ہیں, وہ مریم نواز ہے جو کہ ویڈیو آڈیو کی پروڈکشن کی ایکسپرٹ ہے. ان کے پاس آپ کو ہر قسم کی ویڈیوز مل جائیں گی. اور صدر پاکستان, یہ عارف علوی کی بات نہیں ہے, یہ صدر پاکستان کا عہدہ ہے جس میں کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو بھی ٹیپ ہو رہی ہے. یہ بڑے شرم کا مقام ہے. یہ جو آئے ہیں جو ہم پہ مسلط ہیں, انہوں نے اس ملک کو راجواڑہ بنا دیا ہے, اس ملک کو ایک مذاق بنا دیا, ایک بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. شبلی صاحب, جنرل فیض یہ آڈیو ٹیپیں نہیں کرتا تھا.
بہت بہت شکریہ. بات سنیں, آڈیو ٹیپنگ اور ٹیپنگ جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ زائد کرتا تھا یا بغیر کرتا تھا, آئین کے خلاف ہے, اس کی آئینی حیثیت نہیں بدلتی. سپریم کورٹ اس بات کا ڈکلیئر کر چکا ہے واضح طور پہ کہ ٹیلی فون ٹیپنگ جو ہے بغیر قانونی پروسیس کے شدید آئینی انحراف ہے, اور اس کے بنیاد پر بے نظیر بھٹو کی 1996 میں حکومت کو برطرف کرنے کا بھی جواز وہ بنا تھا, اور اس کو قانونی اور آئینی قرار دیا گیا تھا اس برطرفی کو. تو یہ قطعی غیر, اس کی جتنی مذمت کریں وہ کم ہے, کیونکہ وہ آئین میں انسانی حقوق, بنیادی حقوق جو پرائیویسی کا ہے, وہ اس کی خلاف ورزی ہے. اور میں اگر آپ کو جواب دیتا چلوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں غیر ذمہ دارانہ سوال کر کے ارشد شریف کی شہادت کو میں سہولت کاری کی گئی. اچھا شبلی صاحب بات سنیں نا.